من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی گستاخی کرے، جو نبی کی توہین کرے، اسے قتل کر دو۔ اللہ پاک نے ہمارے قرآن مجید میں فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار، اس کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں۔ ملعون شرما، تم نے ہمارے پیارے نبی کی توہین کی ہے، تم نے اللہ کے پیارے نبی کی گستاخی کی ہے۔ وہ نبی جس کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری کائنات پیدا فرمائی، وہ نبی جس کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری دنیا پیدا فرمائی۔ ملعون شرما، تم کو کیا پتا ہمارے نبی کے زندگی کی، تم کو کیا پتا ہمارے نبی کے معجزات کی، تم کو کیا پتا ہمارے نبی کے تعریف کی، تم کو کیا پتا ہمارے آقا، ہمارے رہبر، ہمارے ہمدرد، ہمارا رہنما، اس امت کے محسن نبی کا۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں، کاش کہ تم کو علم ہوتا تو تم ایسی جاہلوں والی باتیں نہ کرتی۔ ملعون شرما، تم تو جانور سے بھی بدتر ہو۔ ہمارے نبی کا تو جانور بھی احترام کرتے تھے، ہمارے نبی کا تو جانور بھی ادب کرتے تھے۔ وہ نبی جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری جہانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ اے ہمارے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اے ملعون شرما، تم نے ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کی ہے، اور تم پر یہ ہمارے نبی کا احسان ہے کہ تم اب تک زندہ ہو۔ اب حضرت موسیٰ کے دور میں قارون نے حضرت موسیٰ کی بے ادبی کی تھی، حضرت موسیٰ کی توہین کی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اللہ پاک سے دعا کی اے اللہ پاک اس قارون کو زمین میں دفن کر دے۔ اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا اور قارون کو زندہ زمین نگل گئی۔ ملعون شرما، تمہارے اوپر بھی ہمارے نبی کا احسان ہے کہ تم اب تک زندہ ہو اور زندگی جی رہی ہو۔ تم کو کیا پتا ہمارے نبی کی، ہمارا نبی تو وہ ہے جن کی انگلی مبارک صرف اشارہ کرتی تھی تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے نبی کی تم کو کیا پتا جو بند ہاتھ کو اشارہ کرے تو کلمہ پڑھ کر پتھر سلام کرتے تھے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جو گوہ کو اشارہ کرتے تھے تو گوہ بھی کلمہ پڑھ کر گواہی دیتی تھی۔ وہ نبی جن کے راستے میں تیری جیسی مشرکہ عورت کچرا پھینکا کرتی تھی، اور جب وہی تمہاری جیسی مشرکہ عورت بیمار پڑ گئی تو ہمارے نبی اس عورت کے پاس عیادت کے لیے گئے تھے۔ تم کو کیا پتا ہمارے نبی کے معجزات کی، تمہاری جیسی مشرکہ عورت ہمارے نبی کے پاس آئی تھی اور ہمارے نبی نے تمہاری جیسی مشرکہ عورت کے ننگے سر پر اپنی برکت والی چادر، اپنی رحمت والی چادر ڈال کر اس عورت کو پاک پردہ بنا دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا عورت مشرکہ ہو یا مسلمہ ہو، عورت عورت ہی ہوا کرتی ہے۔ ملعون شرما، تم نے ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کر کے تم نے ہمارے نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ہمارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمارے نبی کے لیے فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے ہمارے نبی ہم نے تیرا ذکر قیامت تک بلند فرما دیا۔ ارے ملعونہ عورت، تم کون ہوتی ہو ہمارے پیارے نبی کے سرے عام توہین کرنے والی؟ ہمارا نبی تو وہ ہے جو اپنا چہرہ مبارک دھویا کرتے تھے تو ان کا چہرے مبارک کا پانی بھی زمین پر ان کے ساتھی نہیں گرنے دیتے تھے۔ ان کے ایسے چاہنے والے صحابہ تھے کہ ان کی انگلیوں مبارک سے پانی نکل کر پیتے تھے۔ ملعونہ شرما، تم کون ہوتی ہو ہمارے پیارے نبی کی توہین کرنے والی؟ یہ ہمارے نبی تو وہ ہستی ہیں جو اپنا چہرہ مبارک دھویا کرتے تھے تو ان کے چہرے مبارک کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھی ایسے تھے، ان کے صحابہ ایسے تھے کہ ان کا پانی مبارک بھی زمین پر نہیں گرتا تھا۔ اللہ پاک نے ان صحابہ کے لیے فرمایا اولئک هم الفائزون، بے شک یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون، بے شک وہ جیت گئے۔ وہ نبی جن کی انگلیوں مبارکوں سے پانی چشمہ کی طرح نکلتا تھا، وہ نبی جو کڑوے پانی کے کنویں میں اپنی تھوک مبارک، اپنی زبان مبارک کا پانی مبارک ڈالتے تھے تو وہ کڑوا پانی بھی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے نبی تو وہ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر اپنا پانی مبارک لگاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی مبارک سے سانپ کا زہر بھی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارے نبی تو وہ ہستی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ مبارک میں اپنا لعاب مبارک رکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ مبارک کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ملعونہ شرما، تم اگر زندہ ہو تو تمہارے اوپر بھی ہمارے نبی کا احسان ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے اس امت کے لیے راتوں کو رو رو کر دعائیں کی تھی۔ ملعونہ شرما، تم قتل ہو کر رہو گی، اگر آج تم زندہ ہو تو ہم شرمندہ ہیں۔
ہمارا وہ پاک نبی، ہمارا وہ بہادر نبی جو رات کے اندھیرے میں دشمنوں کی تلواروں کے سامنے گزر گئے، ہمارا وہ نبی جن کو شہید کرنے کا ارادہ کرنے والے بندے ان کے غلام بن گئے، ہمارا وہ پاک نبی جن کو مکے کے کفار بولتے تھے کہ ہمارے اوپر پتھروں کے بارش کی دعا کرو، لیکن ہمارے پیارے نبی نے بخشش کی دعا فرمائی، وہ نبی جو طائف کے میدان میں خون مبارک سے بھر گئے لیکن پھر بھی ان کو بخشش کی دعا دی۔ آج تم ایسی ہستی کی گستاخی کر رہی ہو، آج تم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہی ہو۔ ہمارے پیارے نبی نے تو ایک دوسرے کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے، آج تم انہیں کو گالی اور غلط بول رہی ہو۔ ہمارے دین میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ پاک نے دوسرے مذہب کو گالی اور غلط بولنے سے بھی منع فرمایا ہے، ورنہ منہ میں زبان ہم بھی رکھتے ہیں، ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو زمانے کا نظام، یہ مت سمجھنا کہ ہمیں قوت گفتار نہیں۔ اگر آج تم زندہ ہو تو ہم شرمندہ ہیں، تم زندہ ہو تو ہم شرمندہ ہیں، تم زندہ ہو تو ہم شرمندہ ہیں۔